الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم والفاطمة بضعة مني من آداها فقد آداني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات کہ اس رمضان کی عظمت کیا ہے. اس کی دو دلیلیں، ایک دلیل قرآن سے اور تین دلیلیں حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے پہلے قرآن سے کہ اس رمضان کی عظمت کیا ہے، اس رمضان کے مہینے کی شان کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے بیان فرمایا ہے کہ اس رمضان کی عظمت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا پاک کلام یعنی قرآن اتارا ہے. اس قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے، کائنات نہیں بنی تھی، 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی. سورہ یاسین اللہ نے پڑھ کر سنائی. تو یہ کیا بن گیا کہ کلام اللہ. تو یہ کلام اللہ اس مہینے میں اترا ہے. یہ کتاب قرآن کتاب اللہ بھی ہے. کتاب اللہ کا مطلب لکھنا، تحریر کرنا. کس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ آخری رکوع اللہ جل شانہ نے اپنے دست مبارک سے خود لکھا ہے. اللہ نے خود تحریر فرمایا. تو یہ کیا بن گیا؟ کتاب اللہ. تو یہ کتاب اللہ بھی اسی رمضان میں، اسی مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا. اتنی بڑی کتاب، ساری کتابوں کی سردار، ساری کتابوں سے افضل، نہ بدلنے والی، جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکے گی، جس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں آ سکا. اور کلام اللہ جو اللہ کی ذات سے نکلا، اور کتاب اللہ جو اللہ کی ذات نے خود تحریر فرمایا. اتنی بڑی کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. تو جس مہینے میں یہ کتاب اتری تو وہ مہینہ سارے مہینوں سے کیا ہوگا بھائی؟ افضل ہوگا. اس کے علاوہ مسند احمد کی بھی حدیث ہے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اپنے وقت کے نبیوں پر اتاری، اس کے لیے بھی اللہ نے رمضان ہی کا انتخاب فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 50 صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے نازل فرمائے یکم رمضان. اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی 6 رمضان کو. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی 13 رمضان کو. اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی 18 رمضان کو. اور قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر سارا کا سارا اکٹھا اتارا 27 رمضان یعنی لیلۃ القدر. پھر پہلے آسمان سے 23 سال کے عرصہ میں زمین پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے ضرورتاً وقفتاً اترتا رہا.
تو یہ قرآن اور ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اس مہینے میں اتاری، اس مہینے کو چنا۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے اللہ سب کو توفیق دے، بار بار اللہ پاک حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی عمرے پہ چلا گیا اور حج پہ چلا گیا، تو مبارک سفر ہے کہ نہیں بھائی؟ مبارک سفر ہے۔ لیکن کسی خوش نصیب کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اپنے اس عمرے کے یا حج کے سفر میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا، بیت اللہ کے اندر چلا گیا، تو وہ کیا کہے گا کہ یار سفر تو مبارک ہے، لیکن اس کا ایک بڑا مجھے افضل عمل ملا ہے، افضل موقع ملا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر گیا۔ اسی طرح سمجھے کہ رمضان برکتوں والا ہے ہی ہے، اس کی برکتوں میں مزید اضافہ اس بنیاد پر ہوا کہ اللہ نے اس میں کیا اتار دیا؟ اپنی کتاب۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ بھی وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ اب یہ قرآن اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ حافظ قرآن کو الگ رکھیے، اس کی تو اپنی عظمت، عالم کی ایک اپنی عظمت، یہی آپ کی کیا عظمت ہے جو حافظ نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے یا نہیں پڑھے ہوئے ناظرہ، ان کی کیا شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ جوان ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت، رسالت اور کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت عطا فرمائی، تو جو ان کے ماننے والے حواری تھے، ان پر ایمان لانے والے، وہ بلا ناغا ہر روز آتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارکباد دیتے تھے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے نیک بخت ہیں اور آپ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں کہ ہماری طرف سے آپ مبارکبادوں کو قبول کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے کیوں بھائی؟ کہا جی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے اپنے کلمہ قدرت سے پیدا فرمایا ہے، تو آپ اللہ کی نشانی ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ اللہ کا معجزہ ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو روزانہ آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مبارکباد دینے کے لیے آئے، تو فرمانے لگے بھی اپنے سے زیادہ مبارکباد کے قابل لوگ بتاؤں، بجائے اس کے کہ تم روزانہ میرے پاس آؤ، اگر وہ لوگ ہوتے تو تم ان کو روزانہ جا کے مبارکباد دیتے، میرے پاس نہ آتے، ان کے پاس جاتے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یا نبی اللہ، آپ رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور اتنی بڑی اللہ نے آپ کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، تو آپ سے بڑھ کر مبارکباد کے قابل کون ہو گئے؟ تو سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مبارکباد کے قابل وہ امت ہوگی ہے کہ جس پر اللہ اپنا آخری کلام یعنی قرآن اتارے گا، تو وہ امت مجھ سے زیادہ مبارکباد کے قابل ہے۔ وہ قرآن اللہ نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مبارکباد عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کی حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 650 سال پہلے مل رہی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، تو یہ نبیوں کی طرف سے مبارک کس بنیاد پر بھائی؟ قرآن کی وجہ سے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ تو لہٰذا بھائی رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے، تو اس رمضان میں کوشش کرو بھائی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ توفیق دے تو ہر روز جو ہے وہ 3-4 سپارے پڑھو، 5 سپارے پڑھو، تاکہ ایک رمضان میں کوئی 3 قرآن، کوئی 4-5 قرآن ہو جائے، نہیں تو کم از کم بھی 1 سپارہ روزانہ پڑھو کہ رمضان میں آپ کا ایک قرآن تو کم از کم مکمل ہو جائے۔ ایک قرآن ختم کرو گے، اللہ 70 قرآن کے ختم کرنے کا اجر نصیب فرمائے۔ ایک لفظ پر 70 اللہ نیکی عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کو قرآن پڑھنا کتنا پسند؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی 99 دفعہ زیارت ہوئی ہے۔ کتنی دفعہ بھائی؟ یہاں پر بعض جاہل لوگ اور آج کل کے جو سطحی علم رکھتے ہیں، ان میں سے پھر کو نام لوں گا، انجینئر فتنہ اور غامدی صاحب فتنہ، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے؟ اللہ کا دیدار دنیا میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا بھی میں خواب میں سو گیا تو اللہ کا دیدار ہو گیا، اگر ہو گیا تو اس میں میرا اختیار ہے؟ میں نے اپنے طاقت سے کیا، اپنے اختیار سے میں نے اللہ کو بلایا، خواب میں دیدار ہو گیا، یہ تو اللہ کی دین ہے نا بھائی، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے نا بھائی، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ دکھا رہا خواب میں، اللہ آ رہا خواب میں، تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت بنتی ہی نہیں ہے۔ تو خیر 99 دفعہ زیارت ہوئی۔
جب 100ویں دفعہ زیارت ہوئی، 100ویں دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ کو اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کام میں مصروف ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا احمد جب میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو مجھے بہت محبوب لگتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو امام احمد نے پوچھا یا اللہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فہمن کان او بلا فہم، فرمایا احمد سمجھ کر پڑھے پھر بھی محبوب ہے، بغیر سمجھ کے پڑھے پھر بھی مجھے محبوب ہے، پھر بھی مجھے پیارا لگتا ہے۔ دوسرے بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو کہ رمضان میں ہم کم از کم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور رمضان میں قرآن پر اللہ پاک رحمت برکت قرآن کی برکت سے نازل فرمائے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، اسلاف کی تاریخ۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن کے وقت سحر سے لے کر افطاری تک، دوسرا رات تہجد میں، تیسرا تراویح میں، ان کی ترتیب ہوتی تھی۔ اب یہاں پر پھر بعض عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ایک سپارہ کتنے منٹ میں پڑھ لیں گے؟ ابھی 10-15 منٹ میں۔ اب 10-15 منٹ میں ایک سپارہ آپ اس کو تقسیم کرو تو ایک دن میں کیسے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں کیسے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان عقل کے جوڑے جوڑانے والے کے پلے نہیں پڑتی۔ کیوں کہ اللہ ان لوگوں کی زندگیوں میں اور وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کا مطلب کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ اس سے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ اور دور کی بات چھوڑو، ابھی ہم اتوار کو گئے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس، انہوں نے ایک بات بتائی کہ ہماری جاننے والیوں میں سے ایک عورت ہے، شادی شدہ، بال بچے دار، خانہ داری کا سارا کام، گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہے، بچے بھی سنبھال رہی ہے، بیوی خاوند کی بھی ضرورتیں ساری پوری کر رہی ہے، رمضان میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتی ہے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ 30 قرآن کو ایک رمضان میں ختم کرتی ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ برکت عطا فرما دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے وقت میں، کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ ان سے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ تشریف لے گئے، طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ایک پاؤں پہ قرآن پڑھا، ایک پاؤں پہ، کیسے مطلب کہ 2 پاؤں ہیں، وزن ایک پہ زیادہ ڈالا ہوا، ایک پہ ڈالا ہوا، ایک پہ زیادہ ڈالا ہوا ہے، اللہ اکبر کیا، الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، جب دوسری رکعت کا سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے تھے تو ایک قرآن ختم ہو چکا تھا، 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ پھر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ابو حنیفہ نہ پہچان سکے، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ وہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کرنا سیکھی ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، موت کا وقت قریب تھا، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو گھر والوں کو بلایا، کہا اس کونے میں کوشش کرنا کہ کوئی گناہ تم سے نہ ہو سکے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس کونے میں 12,000 دفعہ قرآن ختم کیا ہوا، 12,000 دفعہ میں نے قرآن ختم کیا، تو اس لیے قرآن سے اپنی نسبت جوڑو، قرآن سے اپنی نسبت جوڑو۔ کیوں کہ رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا ہوا ہے، اس لیے بھائی جو نہیں پڑھے ہوئے اللہ کا واسطہ بھائی پڑھو، بھائی ناظرہ پڑھو، وہ کم سے کم ناظرہ تو پڑھو، اور سال میں 2 دفعہ قرآن کا ختم کرنا قرآن کا حق ہے بھائی، نہیں کرو گے قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا اپنی رحمت سے جوڑ، جس نے میرا حق ادا نہیں کیا اپنی رحمت سے توڑ۔ جو اللہ کی رحمت سے ٹوٹا کدھر جائے؟ اس لیے بھی قرآن سیکھو اللہ کا واسطہ۔ 100 میں سے 10% نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں 5% بھی ایسے لوگ نہیں ملتے جو قرآن پڑھیں گے۔ اپنے گھر کا اندازہ لگاؤ، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے قرآن پڑھے ہوئے، اور ہم سیکھنے کی نیت بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ مولوی صاحب آگے عمر میں جائیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے گلی میں آتے ہیں بیچارہ، بوڑھا ہے بیچارہ، بالکل چلنے پھرنے سے 2-4 قدم اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، 2-4 قدم اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، نظر بھی نہیں بیچارے کو آتا۔ اس نے ایک لکڑی لٹکائی ہوئی ہے اور 2-3 غبارے اسے لٹکائے، وہ بیچ رہا ہوتا ہے۔ اب اسے پوچھو بھی تمہیں اس عمر میں غبارے بیچ کے شرم نہیں آتی، وہ کیا کہے گا؟ بولو بھائی، یہ کہے گا کہ حلال کمائی کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، اس میں کون سی شرم ہے؟ تو جب غبارے بیچتے ہوئے مجھے آپ کو شرم نہیں آ رہی، اس کو شرم نہیں آتی،
گلے سڑے سیب امرود کیلے بیچتے ہوئے شرم نہیں آتی اور آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا سوال قبر میں نہیں ہونا، حشر میں نہیں ہونا، ان غباروں میں میرے آپ کے حق میں گواہی نہیں دینی. جو قرآن جو ہے، اس قرآن کے سیکھنے میں ہم کیوں شرم کرتے ہیں؟ دیکھو دو طرح کی شرم ہے، دو طرح کی حیا ہے. ایک شرم اور حیا تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، ایک شرم اور حیا تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. اگر گناہ سے بچتے ہوئے گناہ نہیں کر رہے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، حضور سے حیا آتی ہے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، یہ حیا تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. اور اگر یہ کہا کہ میں دین سیکھوں، لوگ کیا کہیں گے یہ عمر ہے، سفید داڑھی ہوگی، کمر جھک گئی ہے، اب قرآن سیکھ رہے، اب نماز سیکھ رہے، چھوڑو جی مجھے شرم آتی ہے، یہ شرم جہنم میں لے کے جائے گی. اسے بھی جنت والی حیا کرو، جہنم والی حیا کرو. دوسرے قرآن سیکھو بھی اللہ کا واسطہ. مولوی صاحب یہاں موجود ہیں، قاری صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر ان سے وقت لو، یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے وہاں کے امام صاحب مولوی صاحب سے وقت لو کہ حضرت اللہ کا واسطہ ہمیں تھوڑا وقت ہے، ہم قرآن کو سیکھ لیں. قرآن سیکھتے سیکھتے زندگی فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ قرآن کے پڑھے ہوئے میں سے تمہیں اٹھائے گا. یہ قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے قرآن کا حق ادا کیا تو کریں گے انشاءاللہ بھی. دوسرا، اس رمضان کے عظمت کی دلیل، دوسری عظمت کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من وافق موتہ عند انقضاء رمضان دخل الجنہ، دخل الجنہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں مر گیا، جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو گیا، حدیث کے مفہوم دو تین حدیثیں، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، قبر کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور جنت اس پر واجب ہو گئی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، مسلمان کی یہ شان ہے کہ رمضان میں مرے گا بخشا بخشایا، اور امید اللہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ اللہ پاک میں اسے موت تک اور قیامت تک اسے حساب نہیں ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. یہ مسلمان کے حق میں ہے. علماء نے لکھا ہے کافر بھی اگر اس مہینے میں مر گیا تو جب تک رمضان ہے اللہ کافر کو عذاب نہیں دیتا، کافر کو بھی عذاب نہیں ہوگا اگر وہ اس مہینے میں مر گیا. رمضان ختم ہوگا پھر اپنی ترتیب اللہ شروع کرے. اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ جو جمعے والے دن مر گیا یا شب جمعے مر گیا، اس کے لیے بھی جہنم کا عذاب ختم، قبر کا عذاب ختم، قبر کے فتنے سے محفوظ، اور جنت کا حقدار ہو گیا، جنت کا حقدار ہو گیا. تو اس رمضان کی برکت ہے کہ کافر بھی اس کی رحمت پا رہا ہے، کافر بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں ہو رہا، اس کی برکتوں سے محروم نہیں ہو رہا. تو اس لیے اگر اللہ وہ رمضان میں مرنا کوئی اپنے اختیار سے ہے، یہ تو وہی ہے نا جس کو اللہ توفیق دے دے. تو جیسے ایک جماعت چلی گئی نا کوئٹہ، تو ان وہاں کے قریب کچھ علاقے میں خانہ جنگی چل رہی تھی، تو یہ جنرل جاوید ناصر صاحب ریٹائر جنرل ابھی بھی شاید حیات ہو گئے، تو وہ جماعت لے کر گئی وہاں پر، تشکیل ہوئی رہنے والوں کی طرف سے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں تو معاملہ خراب ہے، جنگ چل رہی ہے، ساتھی شہید ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ یہ چہرے ہیں اللہ کے راستے میں بڑھنے والے، اللہ کے راستے کی موت مفت میں مل جاتی ہے، شہادت مفت میں مل جاتی ہے، تو رمضان کی موت مفت میں مل جاتی ہے. 11 مہینے ہم نظام چلائیں کہ مسجد کا منہ نہ دیکھیں، اور جب پہلے رمضان ہو تو پہلے سب میں ہم بیٹھے ہوں، وہ بھی 10 دن کے درمیان میں 10 دن پھر غیر 27 ہو، پھر ہم آ جائیں، دعا شعا مانگے، پھر عید کو ملاقات ہوگی، عید کے بعد پھر اللہ تو کون اور میں کون، اسے رمضان میں بخشے کیوں، اسے رمضان میں موت آئی تھی. نہیں بھائی، پورا سال، پوری زندگی، پوری 24 گھنٹے اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جا رہا ہو، اور شہادت کی تمنا بھی کی جا رہی ہے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، شہادتوں والی موت نصیب فرما، رمضان والی موت نصیب فرما. پھر یہ ہوتا ہے وہ بعض لوگ تو ڈرتے ہوئے شہادت کی موت کی دعا بھی نہیں مانگتے، کیونکہ سنیا کہ بندہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن سنیا بندہ مارا بھی جاتا ہے. دل تو کرتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن سنیا بندہ مر جاتا ہے. ہمارے استاد نے لطیفہ سنا ہے کہ بیت اللہ میں ایک آدمی گیا، تو پہلی دفعہ گیا، اس نے بیت اللہ میں دعا مانگی، یا اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، اپنے گھر کی موت نصیب فرما. اگلے دن بیمار ہو گیا، ساتھی کا لگتا ہے تیری دعا قبول ہو گئی، بھاگا بھاگا بیت اللہ آیا، یا اللہ ایسا سال نہیں اگلے سال. ہماری ایک چیز ہے کہ دعا قبول نہ ہو جائے، کہیں شہادت کی موت ہی نہ مل جائے. تو بھائی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد نہ کرنے کی اور جہاد کرنے کی تمنا بھی نہیں دل میں، یہ منافق ہے. تو نہ جہاد کرتا ہے، نہ جہاد میں جانے کی تمنا کرتا ہے، یہ منافق ہے.
اسے بھی شہادت بھی مانگو، شہادت کی موت مانگو، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی نیت تمنا رکھو بھائی، یہ تمنا رکھو. تو خیر یہ رمضان ہے، تو اس رمضان میں کیا کرو انشاءاللہ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو. اب یہ کرے گا کون؟ قرآن کی تلاوت کرے گا کون؟ رمضان کا احترام کرے گا کون؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والا کرے گا بھائی. جو ایمان والا ہوگا وہ رمضان کا روزہ بھی رکھے گا، رمضان کا احترام بھی کرے گا، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے گا کہ جسے اللہ راضی ہوتا ہے، جسے جہنم ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے اور جنت واجب ہوتی ہے. تو بھائی اب اپنے آپ کو پکڑو بھی، ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں بھائی؟ نہیں بھائی ہیں بھائی، ہے لیکن ایمان اور اسلام میں فرق ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھنا. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان اندر کی کیفیت کا نام اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری اعمال کا نام ہے. تو جتنا اللہ کی ذات پر یقین اور ان کی باتوں پر یقین، حضور کے باتوں پر یقین، اللہ کی طرف سے باتوں پہ یقین ہوگا اتنا ایمان بڑھے گا. پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کرے گا. یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. اور یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا یا ایھا المسلم، اے مسلمان، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں. اللہ نے اسلام والے کو نہیں پکارا، اللہ نے ایمان والے کو پکارا ہے. اور جنت بھی اللہ نے تیار ایمان والوں کے لیے کی ہے. صحابہ کی جماعت آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ایمان والے ہو گئے. اللہ نے قرآن اتار دیا تھا نہیں، یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ایمان اگلا درجہ ہے، ایمان اگلا درجہ ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج داخلہ ہو گیا، میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا، تو داخل ہو کے ڈاکٹر بن گیا. وہ باہر آ کے کہہ سکتے میں ڈاکٹر ہوں، لیکن بھی اب تو داخل ہوا ہے، اب ڈاکٹریٹ ابھی آگے ہے، وہ پوری کرے گا تو پھر ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح اسلام کے قلعے میں تو ہم کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، اب ایمان آگے درجہ ہے. جتنا اسلام پر عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین اور عمل ہوگا، گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں پہ پڑیں گے، اتنا ایمان ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی. دوسری گزارش، چونکہ کل تیسرا رمضان تھا، آج چوتھا ہو گیا نا. تیسرے رمضان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کا جگر گوشہ، جس کو آپ اپنے لیے بعض دفعہ پھول کہتے تھے، یہ میری جنت کی پھول ہے. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا وصال ہے. 3 رمضان کو اس دنیا سے انتقال فرما گئی تھی 26 سال کی عمر میں. ایک روایت میں 29 سال کی آتی ہے، لیکن 26 سال کی عمر میں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا سے وفات پا گئی. اما فاطمہ کی پیدائش حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی، نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے، تو اما فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہوئی. دیکھو بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ 4. بیٹے کتنے ہیں جی؟ 3 بیٹے. 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، اما زینب، اما رقیہ، اما ام کلثوم اور اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ شیعہ ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ وہ پہلے 3 بیٹیاں اللہ کے نبی کی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں ہے، کسی اور کی بیٹیاں ہیں، صرف اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی اما فاطمہ الزہرا. ایسے یہ بدبخت قوم ہے. تو خیر اب یہ 4 بیٹیاں اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی. 3 بیٹے، نمبر سب سے بڑا بیٹا قاسم، دوسرا نمبر عبداللہ، اس کو طیب طاہر بھی کہتے ہیں، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم. 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم، یہ اما خدیجہ سے، اور آپ کا بیٹا ابراہیم یہ اما ماریہ قبطیہ سے جو آپ کی ماں تھی. تو بچپن میں سارے انتقال کر گئے، بیٹے سارے بچپن میں انتقال کر گئے. بیٹیاں 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں انتقال کر گئی. اما فاطمہ حضور کی وفات تک زندہ رہی، پھر حضور کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا. یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر سب سے زیادہ فضائل اما فاطمہ کے کیوں آتے ہیں؟ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو سب سے زیادہ فضیلتیں اما فاطمہ کی کیوں ہیں؟ ان سے کئی لوگ کے اندھے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو باقی ساری وفات پا گئی، ایک بیٹی زندہ تھی تو تھی بھی سب سے چھوٹی، تو چھوٹی بیٹی سے ویسے ہی محبت زیادہ، اور رہ بھی اکیلی جائے تو نبی کی ساری توجہ اس کی طرف ہے. تو جب ساری توجہ بیٹی کی طرف، اور نبی علیہ السلام کے آخری زندگی کے 2-2.5 سال بڑی آسانی والے، بڑی عافیت والے، بڑی فراوانی والے تھے، سہولت والے تھے. تو ان 2.5 سالوں میں اما فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بھی بالکل حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. حسنین کریمین بھی ہیں، نواسے جو ہے نواسیاں اللہ کے نبی کی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی کی طبعاً
عقلاً ساری توجہ کس کی طرف ہوگی بھائی؟ اما فاطمہ کی طرف ہوگی، تو اس لیے اما فاطمہ کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اما فاطمہ تو زہرا جب پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ میں تھے، اور بیت اللہ میں جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تھا تو وہاں پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ بھی اب یہ حجر اسود کون رکھے، یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے بیت اللہ میں حجر اسود کو نصب کروا دیا۔ وہاں اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی اب آلے خوش خوش گھر پہنچے تو اما خدیجہ الکبریٰ چہرے سے پریشان۔ کیوں پریشان؟ کیونکہ وہ ماحول کیسا تھا جس میں بیٹی پیدا ہو رہی تھی؟ یہ وہ ماحول تھا کہ جہاں پر بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو لعنت سمجھی جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم سے چہرہ کا کالا پڑ جاتا تھا، یعنی ماں مر گئی ہے کہ باپ مر گیا، ایسے یہ افسوس کرتے تھے۔ تو اما خدیجہ پر بھی چونکہ وہ ماحول کا اثر تھا کہ بیٹی چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما خدیجہ کو پریشان دیکھا، اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خدیجہ پریشان نہیں ہونا، مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں، نہ تم سے کوئی گلہ ہے۔ کیوں کہ اللہ لڑکا دے یا لڑکی دے میرے لیے دونوں برابر ہیں، میرے لیے دونوں برابر ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری اس بیٹی سے بڑی خیر نکالے گا۔ اللہ نے خیر نکالی۔ کیا خیر نکالی؟ کہ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کی نسل، بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں باپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور میری نسل اللہ چلائے گا تو بیٹی فاطمہ سے۔ کیا مطلب؟ جتنے اہل بیت آئیں گے اما فاطمہ کے خاندان سے، اما فاطمہ کی نسل سے آئیں گے، تو یہ اتنی بڑی خیر اللہ نے عطا فرمائی اما فاطمہ الزہرا سے۔ تو اس لیے بھائی گھروں میں عورتوں کو یہ بات سمجھاؤ، اللہ کا واسطہ سمجھاؤ کہ بھی بیٹوں کو کبھی بیٹیوں پہ ترجیح نہ دے، اور بہوؤں سے کبھی صاف مطالبہ نہ کرے کہ میرے پتر چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے۔ اس عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ لڑکا دے یا لڑکی دے، کس کے اختیار میں ہے؟ تو یہ عورت اتنی بڑی جسارت کر رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت سے ٹکر لے رہی ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہوئے بیٹی کا، نہیں میرے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، تو نے بیٹا نہ دے تو فارغ۔ یہ معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں بھائی، یہ تازہ تازہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ساس بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹوں سے کہہ کے بہو کو طلاق دلوا رہی اور منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ ماتھے پہ 12 بج جاتے، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، اور بعد تو بیٹوں کے چکر میں لائن لگائی ہوتی ہے، 10 بیٹیوں کی لائن لگائی، پتر چاہیے جی، پتر چاہیے۔ امام ابو یعقوب رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ نے 7 بیٹیاں دی، 7 بیٹیاں۔ تو غالباً امام احمد ہیں، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو یہ فوراً کے گھر میں پہنچ جاتے، کہتے یعقوب غم نہ کرنا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بیٹیاں ہی دی تھی، غم نہ کرنا۔ کہ ان کا یہ جملہ ان کے دل پہ پڑتا تو چہرہ ان کا کھل جاتا۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ بیٹی کو اس لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے اس کے لیے آنے پہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کما کر کیا دے گی، تو زندگی مجھ سے کھائے گی، اس نے کیا مجھے کمائی کر کے دے گی؟ بیٹا ہوتا چلو میرا کوئی سہارا بنتا، کوئی کمائی کر کے دیتا۔ کیسی سوچ ہے بھائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس ماں باپ نے بیٹی کو بیٹے پہ ترجیح دی، یہ نہیں کہا کہ اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو اچھا تھا، یہ نہیں کہا، خوش ہوئے۔ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس کے دونوں پر یاقوت کے ہوتے، وہ ایک پر یوں ماں باپ اور بیٹی پر پھیلا کے کہتا ہے کہ جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ 1000 بیٹے پیدا ہو جائے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ ایک بیٹی پیدا ہوگی، خوشی کا اظہار کیا، اس پہ خرچ کر رہا، اللہ ساتھ ہو گیا۔ وہ اللہ ساتھ ہو گیا، پھر روزی کی ٹینشن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، پھر شادی کر دی، وہ ماں باپ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ میرے حبیب نے اشارہ یوں اکٹھے ہوں گے، صحابہ میں قربان جائیں، میرا آپ کا مسئلہ حل کروا گے۔ یا رسول اللہ کسی کی 2 ہو
کہ اس کے لیے بھی یہی خوشخبری، یا رسول اللہ کسی بھی ایک ہو آگے نظام نہ چل سکا ہو کہ وہ بھی اب اس بیٹی کی تربیت کر کے شادی کر دے اور خوشی کا اظہار فرما دے، وہ باپ اور ماں میں اور جنت میں یہ پڑھتے، ایک بیٹی پر مل رہا ہے، 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ نہیں، پڑوس کو دور کی بات ہے، اجر کا وعدہ ہے کہ اجر مل جائے۔ تو اما فاطمہ کی پیدائش یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ قرآن میں اللہ نے ذکر پہلے بیٹی کا کیا ہے، بیٹے کا بعد میں کیا ہے۔ اگر پہلے نمبر پہ بیٹی کو رکھو، دوسرے بھی بیٹی کو منحوس نہ سمجھو، گھر میں ساس ہے، ایسی عورتیں ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم پڑھو، اللہ کا واسطہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ تو ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے۔ دوسری، اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کا حصہ، وہ کیا کہ آپ کی عمر مبارک جب 18 سال ہوئی تو آپ کے لیے 3 نکاح کے پیغام بھیجے، 3 نکاح کے پیغام۔ پہلا پیغام بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی کو، آپ نے سب خاموش رہے۔ دوسرا پیغام بھیجا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ وجہ ان دونوں کا پیغام بھیجنا اس لیے تاکہ ہماری نسبت حضور کے خاندان سے جڑ جائے۔ ان دونوں حضرات کی یہ لالچ تھی، یہ چاہت تھی، لیکن اللہ کے نبی خاموش کیوں رہے وہ بتا دو۔ اب یہ دونوں حضرات اور حضرت سلمان فارسی حضرت علی کے پاس چلے گئے، یہ علی تم جا کے فاطمہ کا رشتہ مانو۔ علی فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں کہاں رکھوں گا، اور میری حیثیت بھی نہیں دنیاوی اعتبار سے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رشتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں منڈا کی کرتا ہے، منڈا کی کماتا ہے، یہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کبھی یہ پوچھا کہ منڈا نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، کوئی چرس تو نہیں پیتا، افیم تو نہیں کھاتا، شرابی تو نہیں، زانی تو نہیں، گیدرنگ اس کی غلط تو نہیں؟ ہمارا یہ کنسپٹ ہی ختم ہو گیا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها تربت یداک فاظفر دین۔ فرمایا عورت سے 4 بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، 4 بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے کہ بڑی مالدار ہے، چلو مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ نمبر 2 اس کے خاندانی کی وجہ سے کہ بڑا خاندان ہے، میں بھی ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری بھی واہ واہ ہو جائے گی۔ نمبر 3 حسن کی وجہ سے، بڑی خوبصورت ہے۔ نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹے اوے تانوں موت پوے، پنجابی چ کہندے اوے تانوں موت پوے، یہ ہمارے معاشرے کا کلمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹے، اللہ کا واسطہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نہ مال کو بنیاد بنانا اس رشتے کے لیے، نہ حسن کو، نہ خاندان کو، فرمایا دین کو بنیاد بنانا۔ دین کو بنیاد بناؤ گے، اللہ کی قسم جیب میں پھوٹی کوڑی کی نہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترے گی۔ مال کو بنیاد بنا کے شادی کرو گے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس نے مال کی بنیاد پر کسی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی کی اللہ اس کو غریب کر دے، اور جس نے کسی خاندانی عزت کی بنیاد پر شادی کی کہ بڑی عزت والا خاندان ہے میری کی عزت ہوگی، اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ یہ نبی کی بددعا ہے۔ بنیاد بناؤ۔ ہمارا معاشرہ کیا دیکھتا ہے؟ پیسہ ہے، لڑکا چرس پیتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، تو کوئی گل نہیں جی، بیاہ تو بعد ٹھیک ہو جائے گا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا جی۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، حیا والا ہے، پاک دامن ہے، نہیں جی ہماری بیٹی کو کیسے پالے گا، ہماری بیٹی کو کیسے پالے گا؟ یہ اسی کو پھر نسلوں میں طلاق ہو رہی ہے۔ دیکھو پھر طلاق کی ریشو پاکستان میں کہاں تک پہنچ گئی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دیندار سے اپنی بچی کی شادی کرو، دیندار سے اپنی بچی کی شادی کرو۔ 2 وجہ۔ پہلی وجہ، اگر تو اس دیندار کو آپ کی بیٹی سے ہوگی محبت تو شہزادیوں کی طرف رکھے گا، شہزادیوں کی طرف رکھے گا۔ اگر خدا نخواستہ محبت نہ ہوئی، دیندار ہوگا تو اللہ کے خوف سے تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کے خوف سے ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس سے بھائی بنیاد بناؤ رشتے کی، دین بناؤ۔ علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، جاؤں تو صحیح بھائی۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف فرما، سیدنا علی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھے، جی علی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیتے، فرمایا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا جی؟ علی سن کے باہر چلے گئے، صحابہ پاک دروازے پہ کھڑے تھے، کیا ہوا؟ کہیں انکار ہو گیا، نہ میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو، ابھی کیسے انکار ہو گیا؟ کچھ تو کہا ہوگا، کہا جی انشاءاللہ کہا، کہ مبارک ہو، ہاں ہے، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ اب سنو انشاءاللہ کیوں کہا، پہلے حدیث سنو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے شادی کی یا اپنی بیٹی کی کسی مرد کے شادی کی مرد کے ساتھ، جب تک جبرائیل نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا، میں نے کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لیا اور کسی لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا۔ یہ اللہ کے حکم سے سارے نکاح ہوئے ہیں، اپنے بھی اور بیٹیوں کے بھی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا کہ علی کے ساتھ نکاح ہونا ہے، انشاءاللہ کیوں کہا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث، گھر تشریف لائے، فاطمہ کو بٹھایا، فاطمہ ان علی یذکرکی، فاطمہ علی تیرا ہاتھ مانگ رہا ہے، علی تیرا ہاتھ مانگ رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ تھا تیری کیا رائے ہے؟ ہاں کرے گی تو ہاں کروں گا، نہ کرے گی تو نہ کروں گا۔ اور آج اولاد سے پوچھنا ہم غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہے؟ تو یہ کون سی غیرت ہے بھائی جو ہماری نبی سے بھی الگ ہے، جو ہم نبی سے بھی بڑی سمجھتے ہیں؟ اولاد سے پوچھو اللہ کا واسطہ، اولاد سے پوچھو کہ ہم تیرا یہاں رشتہ کر رہے ہیں، تو راضی ہے یا نہیں راضی، ہو کر دو، نہ ہو تو نہ کرو بھائی۔ اولاد کا حق ہے، پوچھو تو صحیح، اس سے زندگی اس نے گزارنی، کوئی بھیڑ بکری تو نہیں، کوئی مرغی تو نہیں، فارم میں مرغی لی ہوئی ہے، دو جی اس کے ساتھ باندھو، ہوگی تیرے ساتھ، اگلا بھائی اس کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اولاد سے رشتے کے بغیر پوچھا جائے، پھر اولاد کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی ماں باپ کی راضی ناراضگی کا خیال کرنا، پسند ناپسند کا خیال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ نہ چاہ رہے ہو، تو اڑی لائی ہو، میں ٹھیک کرنا، میں یہ کرنا، نہیں بھائی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ماں باپ راضی ہو جائیں گے، مجبور ہو جاتے ہیں اولاد کے ہاتھوں، مجبور ہوں گے، مان گے، کوئی بات نہیں، زندگی میں برکت نہ پا سکو۔ تو دونوں جانبین سے حکم ہے، ماں باپ بھی اولاد کا خیال کرے، اولاد ماں باپ کا خیال کرے، اور پوچھنے پہ اللہ کا واسطہ بھی شرم محسوس نہ کرو۔ پوچھو بھائی، خود نہیں پوچھ سکتے، بیوی سے پوچھوا لو، کسی سہیلی سے پوچھوا لو، بہن سے پوچھوا لو، کچھ دوست سے پوچھوا لو، کیا حرج ہے پوچھنے پر؟ اگر وہ ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، ہاں نہ کرے رک جاؤ۔ نہیں میں نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک بیاہ کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، میرے نفع کا سوال ہے، اپنے نفع کو بچاتے بھی بچی کی پوری زندگی برباد کرو۔ کون سا اسلام ہے؟ کون سی یہ شریعت کہتی ہے کہ اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے بچی کی پوری زندگی آزاد کرنا؟ تو اس نے بھی جانبین سے دیکھو، اولاد کو بھی دیکھو، اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کو بھی دیکھے، ماں باپ کو بھی دیکھے۔ اب ایک بے رحمی سی پیدا ہو رہی ہے، ایک بغاوت سی جنم لے رہی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد نے رکھ دیا کہ اتنے کرنا ہی ہے، ورنہ میں کرونا سہنا گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ موبائل خان، یہ چودھری موبائل بٹ صاحب، یہ بنیادی وجہ ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کے پاس موبائل کا کیا کام ہے؟ شادی کے بعد جو سمجھ آ جاتی ہے خامد سے رابطہ رہے گا، لیکن وہ بھی بٹن والا موبائل کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خامد ہے دبئی چلا گیا، وہ صبح شام کو باہر ہی آنا، وہ کڑا کلکتے چلا گیا، شام کو اس نے گھر واپس آنا، چلو بھائی مان لیتے کوئی ضرورت پڑ گئی، گھر میں ایمرجنسی پڑ گئی، چلو موبائل کی بٹن والا لے لو۔ شادی سے پہلے اس بلا کا بچی کے پاس کیا کام ہے؟ اس بلا نے ہمارے گھر کی پاک دامنی کو تباہ و برباد کر دیا، نسلوں کو بے حیا کر دیا، اور ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارا بھی، ناراض نہ ہونا، ٹرینڈ بن گیا ہے، شعور ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے اور اس کو تہذیب بنا لی ہے کہ بھئی جو لڑکا 5 لڑکیاں سیٹ کرے گا کماتا بن جائے گا، جو لڑکی 5 لڑکے کو سیٹ کرے گی بڑا بہترین نظام چل رہا ہے، یہ سے یہ ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا۔ تو یہ بے غیرتی نہیں ہے بھائی، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہوگی، ہماری بات نہیں مانتی، موسیٰ کوئی تفویض دیو گے تاکہ تھے ہاں کر رہے، کوئی دم درود دیو گے تاکہ ہم بچی پہ دم کریں، اس کو پانی پلائیں، وہ رشتے کے لیے ہاں کریں۔ وہ بھائی بلا تو آپ نے خود اس کو لے کر دی ہوئی ہے، زیب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے ہاں کرے گی؟ اس لیے نسل کا خیال کرو، اللہ کا واسطہ نسل کا خیال کرو، نسل برباد نہ ہو جائے۔ کیا کھا رہی ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہی ہے، کیا پہن رہا ہے۔ بچوں کے لباس کا خیال کرو بھائی، اللہ کا واسطہ بچوں کے لباس کا بھی خیال کرو کہ کہیں ایسا لباس تو نہیں پہن رہی جو بے حیائی والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قربان قیامت کپڑا پہننے کے باوجود لڑکیاں عورتیں ننگی ہوں گی۔ 2 بنیاد، ایک ٹائٹ لباس پہنا ہوگا کہ جسم کے اعضاء محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن باریک پہنا ہوگا کہ جسم نظر آ رہا ہے، ننگی ہے، ننگی ہیں یہ عورتیں۔ اس لیے عورت کے ہر بچی کے ہر معاملے کا خیال کرو۔ موبائل اگر اس کے پاس لڑکے دیکھو بھی کیا دیکھ رہی ہے،
کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہی ہے, کیا سن رہا ہے, کس کو فالو کر رہا ہے, کس کو فالو کر رہی ہے. اسی وجہ سے مذہبی بنیاد پر الحاد عام ہو رہا ہے. الحاد, اللہ کا انکار, قرآن کا انکار, حدیث کا انکار, قیامت کا انکار, یہ پیدا ہو رہا ہے. بھائی کہ خود موبائل کھول کر کسی نہ کسی اسکالر کو پڑھ رہے ہوتے. اب یہ اسکالر کون ہے بھائی, کسی کو نہیں پتا, کس مذہب کا, کس ذہن کا, کس عقیدے کا. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو سن رہے ہیں, اسی کو فالو کر رہے ہیں. مجھے ایک وکیل ملا تھا 2006 میں ٹرین میں, کہتا ہے جی میرے لیے جو آئیڈیل ہے نا, آئیڈیل میرے لیے افلاطون ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے لیے آئیڈیل افلاطون. میں کہا یار اس امت میں کوئی حضور علیہ السلام سے لے کر 7 لاکھ صحابہ, پھر اس کے بعد بڑی امت گزری, اس میں کوئی آئیڈیل مجھے نہیں ملا. وہ میرے ساتھ دوست سے کہا جی مجھ سے پوچھیں افلاطون نے مرا کیسے تھا, خودکشی کر کے مرا تھا. وہ کہہ رہے یہ میرا آئیڈیل ہے. پھر ایسے ہی ہوگا. ایک نوجوان مصر گیا فرعون کی لاش پر, تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر اس کے فاتح خانی کر رہے. جب نسل کو دین کا نہیں پڑے گی پھر ایسے ہی ہوگا. سعودی عرب جائیں گے, بیت الخلاء بھی لکھا اس کو چوم رہے ہوں گے, بیت الخلاء کو چوم رہے ہو. اللہ کا واسطہ بھی نسل کا خیال برباد نہ ہو جائے نسل. تو اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی. کنواری لڑکی کے لیے خاموشی یا ہلکا سا مسکرا دینا یا بغیر آواز کے رو دینا, یہ کنواری لڑکی کی طرف سے ہاں شمار ہوتی ہے. علماء نے یہ لکھا ہے. طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے, اس کی دوسری شادی کر رہے ہیں, اس کا زبان سے بولنا ضروری ہے. جی مجھے رشتہ قبول ہے, وہ بولے, وہ خاموش نہ رہے. یہ علماء نے مسئلہ لکھا. تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو بھائی مبارک, علی مبارک ہو, جاؤ بندوبست کرو. نکاح کا جب بندوبست کیا, پر میں تیرے پاس کچھ ہے کہ رسول اللہ 2 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک زرہ ہے, پر میں جاؤ زرہ بیچ کے آؤ تاکہ نکاح ہو. اب زرہ بیچنے کے لیے باہر نکلے, حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی. عثمان کیا ہوا, کہا جی وہ نکاح طے ہو گیا ہے اور حق مہر کے لیے اور شادی کے خرچے کے لیے میں نے پیسے کر دے, پیسے میرے پاس ہے, یہ زرہ ہے. کہا کتنے کی بیچنی ہے, کہا جی 480 کی یا 500 کی. کتنے, 480 یا 500. کہا جی 500 کی. کہا جی یہ زرہ مجھے دو. عثمان نے زرہ لے لی, 500 درہم دے دیے. کہا زرہ میری ہو گئی, کہا ہاں جی. کہا 500 آپ کے ہوں گے, کہا ہو گے. کہا علی یہ زرہ واپس لو, میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح علی کا ہو, خرچہ عثمان کا ہو. خرچہ عثمان. علی رضی اللہ زرہ بھی لے, پیسے بھی واپس لے. اللہ کے نبی کو عطا فرمائے, تو اللہ کے نبی نے اس میں سے پیسے لیے. سلمان, حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ غالباً, ان کو پیسے دیے کہ جاؤ باہر بازار سے سامان خرید لاؤ, جسے ہم جہیز کہتے ہیں, سامان خریدو. اما فاطمہ تو زہرا کے لیے سامان خریدا گیا. ایک چارپائی پلنگ, ایک اون کا بستر, ایک کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیا, 2 پیالے, 2 گھڑے اور مسلح اور چٹائی, اس طرح کی چیزیں, ایک چکی, یہ خرید کر اما فاطمہ تو زہرا کے لیے اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. اب بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں جی جہیز دینا جائز ہے, جہیز کا مطالبہ کرنا جائز ہے. کیوں جی, حضور نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا. وہ بدبختوں, بات پوری دیکھا کرو, پوری سنا کرو, پوری پڑھا کرو کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے سامان, کے لیے سامان اس لیے دیا کہ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا اپنا, تو کرائے پہ گھر لے کر دیا گیا. تو اس گھر کو بنانے کے سامان کی ضرورت تھی نا بھائی. تو وہ جہیز جو پیسے دیے اللہ کے نبی کو حضرت علی نے مہر کے نام پر, تو اس مہر سے اللہ کے نبی نے پھر سامان خرید کر ان کے گھر میں ڈالا تاکہ گھر کی کوئی شکل بن سکے. اب فاطمہ کا تو جہیز نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے 11 خود شادیاں کی, کوئی جہیز کا ذکر. 3 بڑی بیٹیوں کی شادی کی, کوئی جہیز کا ذکر. وہ نظر نہیں آتا, وہ نہیں آتا. جو ان کے حق میں وہ نظر آئے. ابھی پرسوں میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگے مولوی صاحب تراویح کتنی ہے, میں کہ 20. یعنی بعض 8 کہتے ہیں, تو جب ایک مولوی 8 بھی کہہ رہے ہیں اور 20 بھی کہہ رہے ہیں, تو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے دنیا دار, پڑھے لکھے جاہل, یعنی ممی ڈیڈی جو کہتے ہیں, ممی برگر فیملی, یہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی لو یہ مولویوں کا آپس کا اختلاف کیا ہے جی, مولویوں کا آپس کا اختلاف کدھر ہے. عمل کس پہ کریں گے, مولوی ہی کی بات پہ کریں گے اور اس بات پہ کریں گے جس میں آسانی ہو. کیا کریں گے, 8 پڑھیں گے, 20 نہیں پڑھیں گے. تو جب اختلاف ہے تو 8 نہ پڑھو, 20 پڑھ لو نا. یا مولویوں کا آپس میں اختلاف ہے تو 8 بھی چھوڑو, 20 بھی چھوڑو, درمیان میں کوئی نئی شے نکالو. بات تو یہ نہ کرنے کی. اب 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے. احناف کے نزدیک جو 3 دے گا 3 بیوی فارغ, مغلظہ ہو گیا, حرام ہو گیا, اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو کیا کرتے ہیں, غیر مغلظ کے پاس چلے جاتے ہیں. غیر مغلظ میں 3 1 ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں 3 3 ہوتی ہے, 3 1 نہیں ہوتی, لو جی تجھے مولوی آپس سے لڑتے رہتے,
بس کدھر چاہیے، پھر جاتے کدھر ہیں؟ غیر مقلد کے پاس، اسی کی بات مان لیتے ہیں۔ تو جب ہمارا اختلاف ہے تو ہمیں چھوڑو نا، کوئی تیسری مخلوق کے پاس جاؤ، اسرائیل کو بلاؤ یا جبرائیل کو بلاؤ، پھر خود ہی گل بنو۔ ہمارا عجیب یہ کنسپٹ بن گیا کہ اختلاف کی ہوا تو اڑا دیتے ہیں لیکن عمل اسی علماء میں سے اس کی بات پہ کرتے ہیں جس میں آسانی ہے، اسی پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس بنیاد پر سامان دیا تھا کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا تو گھر کی شکل بنانے کے لیے سامان دیا، ورنہ جہیز کا مطالبہ حرام ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی خواہش اور مطالبہ حرام ہے۔ ماں باپ لڑکی کے جہیز کا سامان اپنی خوشی سے دے دے، اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق، سو بسم اللہ، قبول ہے، نہ دے پھر بھی قبول ہے۔ جہیز کی بنیاد پر شادی نہ کرنا اللہ کا واسطہ بھائی، میں نے عرض کر دیا حدیث کے مال کی بنیاد پر شادی کرو گے اللہ فقیر کرے گا، اللہ غریب کر دے گا، تنگ دست اللہ کر دے گا، گھر میں رحمت برکت نازل نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی طاقت کے مطابق اچھی بات ہے۔ تو عورت بچی کی پیدائش کو اس بنیاد پر بھی ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک تو کما کر نہیں لے گی اور پوری زندگی کا خرچہ یہ اٹھاتی رہے گی، شادی پر جس کو جہیز کا خرچہ ہے وہ بھی مار دے گا۔ 2 دن پہلے مجھے فون آیا، ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب ہمارے چچا ہیں، ہمارے ساتھ پارٹنر بھی ہیں، 20 لاکھ روپے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، لیکن بچی کی شادی کی ہے، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ اب اس پہ زکات لگتی ہے بھی نہیں لگتی۔ بیٹی کی شادی پر اتنا قرضہ چڑھ گیا، اب وہ اس کے لیے زکات کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو زکات دے کہ نہ دے۔ یہ ہمارا مسلمان کا معاشرہ ہے۔ اسے بھی اپنے اندر غیرت پیدا کریں، ہم لڑکے والے لڑکے غیرت پیدا کریں، ایک نہیں چاہیے۔ ابھی میری جو بڑی سالی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں اس لڑکے پہ قربان جاؤں، اس نے ایک چیز بھی نہیں لی، یہ ابھی چھوٹی کے بعد، یہ 2-3 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، ایک چیز بھی انہوں نے، اس لڑکے نے مطالبہ نہیں کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے گھر جب پہنچے تو اس نے مکمل گھر کا سامان تیار کر کے کمرے پیک کیا، اپنی جیب سے کیا۔ ہمارا یہ نظام چلتا ہے، بچہ باپ پوری زندگی لگا دیتا ہے بیٹی کا جہیز اکٹھا کرتے کرتے۔ ایک بابا جی نا بس میں چڑھے تو یوں جو ہے وہ تھوڑے کبڑے ہوئے تھے، کمر یوں جھکی ہوئی، تو نوجوان مذاق میں کہنے لگے کہ چچا یہ کمان کہاں سے لی ہے؟ تیر کمان ہوتا ہے نا بھائی، کمان کہاں سے لی ہے؟ کہ بیٹا جب تیری بیٹی یا جوان ہوں گی نا تجھے بھی مفت میں مل جائے گی، پریشان نہ ہو۔ یہ معاشرہ ہمیں بدبختی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، بچیوں والوں کے ساتھ۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اس چیز کو عام کرو، لڑکے والے ہو تو جہیز کا مطالبہ کبھی بھی نہ کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، سب سے بابرکت نکاح ہو۔ اور ہمارے ایک مصیبت اور بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ لڑکے کو بعض دفعہ پھنسانے کے لیے بھی اور لڑکے والے بھی اپنی شوق مارنے کے لیے لمبا چوڑا حق مہر لکھوا دیتے، دیکھو جی 50,000 روپیہ جیب جو پیمان بھی نہ ہوئے، دیکھو جی 5 لاکھ روپے، دیکھو جی 10 لاکھ روپے، دیکھو جی 2 تولے 7 تولے 8 تولے، ہاں جی معجل کے غیر معجل، جی غیر معجل ان طلب، غیر معجل ان طلب، جب بچی طلب کرے گی پھر ہم کہیں سے کر دیں۔ اور بھائی جتنی استعداد ہے اتنا حق مہر لکھو جتنا دے بھی سکو، حق مہر نہ دینے کی نیت سے لکھوایا۔ حدیث کا مفہوم یہ لڑکا قیامت کے دن شادی شدہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں زانی کھڑا ہوگا۔ جتنا حق مہر لکھوایا لڑکی کا اب حق ہے اس کو دینا پڑے گا، لڑکی کو نہیں دے گا۔ لڑکی کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اپنے اس حامل کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ نکل کمرے بات پہلے پہلے اور بعض حق مہر ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے اور فضائل سنا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی خامن کے لیے ایسی ہوتی ہے ویسے، دیکھیے کی ہوتا ہے کہ ہم معافی کر دیں۔ حق مہر عورت کا حق ہے، معاف کروانے کی نیت سے دینے والا لعنتی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں ہے۔ بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی معافی کے خواہش کے وہ کیا کرو، وہ اس کے ساتھ میں دو، وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ بھائی لمبے چھوڑے حق مہر بھی نہ رکھو بھائی۔ اور تیسری مصیبت ہمارے ہاں یہ لکھی ہوئی نکاح میں کہ حق مہر کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں، بھائی جیب خرچ کی ہوئے گا بچی کا، مہانہ کیا دو گے بچی کو بھی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہو تشریف فرمائے، اس کا شریعت میں کوئی کنسپٹ ہے مفتی صاحب کہ جیب خرچ کی دیو گے 10 لاکھ روپے حق مہر یا 50,000 حق مہر کے بعد بچی کو مہانہ کیا دیا جائے گا جی، یہ بھی لکھو بھائی۔
5,000 2,000 10,000 نہیں دے گا تو پھر ٹینشن، پھر سیاپا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ حکم ہے شریعت کا خامد کو کہ جس معیار کا خود کپڑا پہنے اس معیار کو بیوی کو پہنے، جس معیار کا خود کھانا کھائے اس معیار کا بیوی کو بھی کھانا کھلائے، جہاں رہ رہا ہے بیوی کو بھی باہر رکھے. ایک مسئلہ اور بتا دوں، شاید آپ پریشان ہو جائیں گے. بیوی کی دوائی دارو کا ذمہ بھی خامد کے نہیں ہے. بیوی بیمار ہو جائے اس کا دوائی دارو خامد کے ذمہ نہیں، شرعاً اخلاقاً ہو کر اچھی بات ہے. اسی طرح خامد کے ماں باپ کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، بہنوں کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے. ذہن میں رکھنا. ہم لڑکی نوکرانی کے ذہن سے لے کر آتے، آئے گی گھر سنبھالے گی، ماں ہوگی، پیو ہوگی، بہن ہوگی، تو بڑا ہوگی. ہم نوکرانی سمجھ کے لے کر آتے، ہم بیوی بھی نہیں لے کے آتے. دونوں طرف دیکھو گے سمجھ آئے بھی کچھ کی میری باتیں. اللہ من کی توفیق نصیب فرمائے. تو خیر نکاح ہو گیا. تو نکاح کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد پھر رخصتی ہوئی. حضرت فاطمہ کی 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. اور اللہ کے نبی نے کیسی محبت فرمائی اماں فاطمہ سے کہ 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، شادی ہو گئی اماں اپنے گھر حضرت علی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ 6 مہینے مسلسل اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد اماں فاطمہ کے دروازے پر جاتے اور کہتے یا اہل البیت الصلاۃ، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا. پھر اللہ کے نبی وہاں پر قرآن کی آیت پڑھتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ اے اہل بیت والو، اللہ نے تمہاری شان میں قرآن کی یہ آیت اتاری ہے کہ اللہ نے تم سے گندگی کو پاک کر دیا ہے. 6 مہینے میرا حبیب روزانہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ جا کے ان کو نماز کے لیے اٹھاتا. یہ محبت تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کو. سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے، تاکہ بیٹی اور باپ کی جدائی کا گیپ تھوڑا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنت کا پھول ہے میرا فاطمہ. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی. جس پر میری بیٹی خوش اس پر میں خوش، جس پر میری بیٹی ناراض اس پر محمد بھی ناراض. ایسی عزت دی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میری اماں فاطمہ کو حیا کا پیکر بنایا ہے، حیا کا پیکر بنایا ہے. حیا کا پیکر کیسے؟ ایک موقع پر 3 چل رہے ہیں، 3 لوگ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی سب سے آگے، درمیان میں اماں فاطمہ تو زہرا، اس کے پیچھے حضرت علی. اس طرح سفر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے دل جوئی کے طور پر فاطمہ سے پوچھا فاطمہ اپنے شوہر سے آگے چل رہی ہو؟ فاطمہ اپنے شوہر سے آگے چل رہی ہو؟ تجھے تو پیچھے چلنا چاہیے. شوہر کا آگے حق ہے، بیوی کا پیچھے حق ہے. اماں فاطمہ نے کیا فرمایا؟ حیا بتا رہا ہوں. فرمایا ابا مجھے پتا ہے خامد کا حق زیادہ ہے کہ وہ آگے چلے میں پیچھے چلوں، لیکن آپ میرے آگے چل رہے، آپ قدم اٹھاتے میں اس پہ قدم رکھ دیتی ہوں. پھر علی میرے قدموں پہ قدم رکھ دیتا ہے کہ 2 محرموں کے درمیان میرے پاؤں کا قدم آ رہا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے قدم پر بھی کسی غیر محرم کا قدم نہ آئے. میں یہ چاہتی ہوں، اس لیے یا رسول اللہ درمیان میں چلتے. یہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو حیا سکھایا. اور آج کی ان لبرل لوگوں کو 8 مارچ کو جو عورت ڈے مناتے ہیں، میری جسم میری مرضی، ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ کائنات کے امام کی سردار کی، کائنات کے سردار کی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار ہم فاطمہ الزہرا، وہ یہ مقام پا رہی ہیں حیا سے، شرم سے اور با پرد ہونے سے، بے پرد ہونے سے. ان پہ لعنت بھیجی ہے اما فاطمہ الزہرا نے، عملاً یہ لعنت بھیجی کہ تم کس کو عزت سمجھتی ہو؟ برہنہ ہونے کو، ننگا ہونے کو، اور جانوروں کی طرح اور کتوں بلوں کی اور خنزیر کی طرح آزاد ہونے کی جدھر مرضی منہ مارو. یہ عزت ایک ذلت ہے، گند ہے، گوں ہے یہ جس پہ تم منہ مار رہی ہو. اصل عزت تو یہ ہے جو پردے میں. اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ میں گارمن انگلینڈ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تبلیغی جماعت والے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے.
ان کا اپنا حلیہ ہوتا ہے پکڑی مکمل. تو جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کون سی مخلوق آ گئی یا چند لڑکیاں آ گئی, وہ تعلیم کروا رہے تھے تو چند لڑکیوں کے سر پہ کھڑی ہو گئی. جب تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے ان سے گفتگو کی. تو ایک نوجوان تھا, اس نے اس کو دعوت دی, آنکھیں نظریں نیچے کرتے ہوئے دعوت دی. دعوت مکمل ہوگی تو وہ لڑکی جا کے اس کو سلام کرنے لگی. اس لڑکے کو جو تبلیغی تھا پاکستان, اس کو سلام کرنے لگی. یہ لڑکی اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا. اس نے انگلش میں ایک بات کہی, یہ کہا کہ بہن یہ میرا ہاتھ صرف میری بیوی کا حق ہے, اس کو میری بیوی چھو سکتی ہے اور کوئی نہیں چھو سکتی. اتنا جملہ سنا وہ لڑکی غش کھا کے نیچے گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا اور ہچکیوں سے رو رو کے کہنے لگی, ہائے کاش ہمارے مغرب کا نوجوان بھی ایسا ہو جائے, ہمارے مغرب کا نوجوان بھی ایسا ہو جائے کہ جو اپنی بیوی کو اپنے لیے عزت سمجھے, کہیں اور منہ نہ مارے. عورت ہے, ماں نہیں ہے. عورت ہے, بہن نہیں ہے. عورت ہے, بیٹی نہیں ہے. عورت کا ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک. بیوی کے سامنے گرل فرینڈ کے ساتھ منہ کالا ہو رہا ہے, شوہر کے سامنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو لے کے منہ کالا. یہ کچھ زندگی ہے جس کو ہم نے معیار بنایا. ایک لبرل آنٹی, اس کا ایک قصہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنے ابا کو کہہ رہی ہے کہ پاپا میں کسی کی زندگی پر غلامی نہیں کر سکتی, کیا مجھے کسی کے ساتھ باندھ دے شادی کر کے, میں ساری زندگی اس کے لیے غلامی کرتی رہوں, جوتی دوں, کپڑے دھوتی رہوں, گھر صاف کرتی رہوں, کھانا مجھ سے نہیں ہوتا. ابا نے کہا بیٹا یہ غلامی نہیں, یہ اللہ نے زندگی کے حصے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں, کچھ تیرے ذمہ کچھ تیرے خامد کے ذمہ ہوں گے. خیر شادی ہو گئی. اب خامد سائیداب و شاپوں سے فارغ ہو گیا, اب گھر کی زندگی شروع ہو رہی ہے. تو خامد نے کہا بیگم کھانا پکا کے گرم تو کر دو, گرم کر کے مجھے کھانا کھلا دو. تو کھڑی ہوگی, اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ لبرل جو 8 مارچ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بینروں پر اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنا بستر خود گرم کرو, اپنے کپڑے خود دھو, یہ بینر پہ لکھا ہوتا ہے. تو اسے لکھا ہوا ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اچھا میں پاگلوں کی طرح, جانوروں کی طرح صبح سے لے کر شام تک تیری ضرورتیں پوری کرنے کی دوڑ لگا رہا ہوں, اب میری ضرورت کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی, نکل اپنے گھر. طلاق دے کے گھر بھیج دیا, طلاق گھر بھیج دیا. اب گھر آ گئی, باپ تھا تو سر پہ سایہ چلتا رہا, نظام چلتا رہا, بھائی بھی تھے تو نظام چلتا رہا. ابا کا انتقال ہو گیا. اب بھائی آ گیا شادی شدہ, کہ بہن میری بیوی تو میں مزید برداشت نہیں کر سکتی, ادھر اپنا بندوبست کر. اب یہ بیچاری گھر سے نکلی, دفتروں کے ٹھڈے اور ٹھوکرے کھا رہی کہ نوکری مجھے مل جائے. تو ایک دفتر کی نوکری مل گئی. کہا جی ماشاءاللہ آپ تو بڑی خوبصورت ہیں, آپ ایسے کریں ہمارے استقبالیے میں بیٹھ جائیں کہ آپ لوگ آئیں گے, آپ ان کو ڈیل کریں کہ آپ ذرا خوبصورت ہیں, آپ کشش ہوگی تو آپ کی طرف لوگ آئیں گے. اب پھر کیا ہوا, اب دن جا رہی, عمر ڈھل رہی ہے, بڑھاپا آ گیا. تو آگے بھی دفتر والے کہ بی بی اب تیرے اندر کو کشش نہیں تو تیری ہمیں ضرورت بھی نہیں, نکل یہاں سے. بی بی صاحب فارغ ہو گئی. اب مزید اب فاقے, اب ضرورتیں کہاں سے پوری کریں. پھر دفتر چلے گی کسی کام شام کے لیے, تو وہاں پر دفتر کا مالک ملا, ہاں جی اماں کیسے آنا ہوا. کہ بیٹا کوئی نوکری ہے. اماں جاؤ, یہ تمہاری عمر ہے نوکری کرنے کی, جاؤ بچوں سے خدمت کرواؤ. کہ میرے کوئی بچے نہیں جو میری خدمت کر سکے, میں تو جوانی میں متعلقہ ہو گئی تھی. اچھا اماں پھر میرے پاس کوئی زیادہ کام تو نہیں ہے, میرے دفتر میں 20 لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے کھانا بنا لیں گے, 6000 آپ کو تنخواہ دے دوں گا. کہ بیٹا 6000, اماں میری اتنی ہی گنجائش ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے گزارا نہیں ہوتا لیکن میری مجبوری ہے. کہ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. اب 6000 لے کر وہ 20 لوگوں کے لیے کھانا پکاتے ہوئے رو رہی تھی کہ ہائے کاش میں نے جوانی میں اپنے خامد کے لیے کھانا گرم کر لیا ہوتا تو میں آج یہ دن نہ دیکھتی. یہ آزادی کا نعرہ لگانے والے عورت کو یوں ذلیل کر رہے, بنیادی وجہ ہم نے آئیڈیل یہ مغرب والوں کو بنایا ہوا ہے, اسلام کو نہیں بنایا, مسلمان کی عورت کو نہیں بنایا. بھائی اسلام کی عورت کو معیار بنا اللہ کا, اور گھر میں تذکرے کرو بھائی خدا کا واسطہ, بھیا اداکار فنکار بیکار ان کو چھوڑو, یہ فضول موبائل کو چھوڑو, یوٹیوب اور فیس بک کے گھر کو چھوڑو. بھائی فاطمہ تو زہرا کی زندگی گھر میں پڑھو, اما عائشہ کی زندگی, ان میں کوئی کمی ہے کہ ہم دائیں بائیں جائیں, ان میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی کہ ہم لوگوں کو معیار بنائیں. کہ جن کے دل قرآن میں کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اے میرے حبیب کی امت مرد اور عورت, تمہارے لیے کامیابی کا معیار مرد ہیں تو صحابہ, عورتیں ہیں تو صحابیات. تو قرآن اللہ اس کو معیار بنا رہا ہو, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی.
اس میں گھروں میں اللہ کا واسطہ اس بات کا نظام چلاؤ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عورتوں کی بات چل رہی ہو، صحابہ صحابیات کی بات چل رہی ہو، تاکہ گھر کا ماحول ہمارا اچھا ہو سکے. تو اما فاطمہ تو زہرا 11 ہجری 3 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. 3 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں اربوں خرب و رحمت نازل فرمائے، اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اسلامی زندگی نصیب فرمائے. ایک تھوڑا سا اعلان سن لیں. ہمارے مدرسے والے